سرزمین عرب پر اللہ کا پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں بنایا تھا، جسے خانہ کعبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اہل عرب کا دینی مرکز تھا۔ ہزارہ لوگ ہر سال یہاں حج اور طواف کے لیے آتے۔ کعبے کی عظمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملک یمن میں صنعا کے عیسائی حکمران ابراہا نے کعبے کے مقابلے میں ایک گرجا تعمیر کرایا اور کوشش کی کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں ہر سال زیارت کو آیا کریں، کیونکہ ایسے اجتماعوں سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو غصے کے مارے ایک بہت بڑا لشکر اور بے شمار ہاتھیوں کو لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی تاکہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دے اور لوگ مجبور ہو کر صنعا کے گرجا کی زیارت کو آیا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اس کی تمام فوج اور ہاتھی تباہ کر دیے۔ ظہور قدسی کے وقت اگرچہ خانہ کعبہ عرب کا دینی مرکز تھا، لیکن اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیغام توحید کو بھول چکے تھے۔ شرک و بت پرستی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ خانہ کعبہ بھی بتوں سے بھرا پڑا تھا، جن میں لات، منات، عزا اور حبل کے نام خاص طور پر مشہور ہیں۔ کئی روایات کے مطابق اللہ یا اللہ بھی ایک بہت بڑے بت کا نام تھا جو باقی تمام بتوں پر حاوی تھا۔ بعض اسے خالق اور تمام طاقتوں سے بالا تر گردانتے۔ ایسے لوگ ایک طرح سے خدا کے تو قائل تھے، لیکن قیامت، جزا سزا اور نبوت کے منکر تھے۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بتوں کو خدا تو نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ جانتے اور کئی سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں تھے۔ بعض چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے۔ اوہام پرستی بھی عام تھی۔ کئی ایک موذی ارواح جو جن کہلاتی، ان سے بھی بعض لوگ خوفزدہ رہتے اور انہیں ہر تکلیف اور بدقسمتی کا موجب سمجھ کر ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے کاہنوں وغیرہ سے تعویذ حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ نصرانیت، یہودیت اور مجوسیت کے پیرو بھی موجود تھے۔ عیسائی زیادہ تر نجران، ہیرا، غسان، بنی طے اور بنی تغلب کے علاقوں میں ملتے تھے۔ ابتدا میں شام یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، مگر وہاں پر عیسائیوں کا زور ہو جانے کے باعث وہ نقل مکانی کر کے مدینہ، صنعا اور خیبر کے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ بنی تمیم کا سارا قبیلہ مجوسی تھا، صرف ایک فرد واحد زید بن عمرو دین ابراہیم کے پیرو تھے اور خدا کو ایک مانتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کا دین موجود تھا یا بہت سارے دین موجود تھے، جن میں نصرانیت اور یہودیت جیسے الہامی مذاہب بھی شامل تھے، مگر ان کی اصلی صورت کچھ اس طرح مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ توحید جو ہر مذہب حقہ کا بنیادی اصول ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ عیسائیت تثلیث کے جھگڑوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک کر اوہام پرستی کے گورکھ دندوں میں مبتلا تھی اور سود خوری کو اپنا شعار بنا رکھا تھا۔ ایرانی یزداں اور اہرمن کے قائل تھے۔ ہندوستان سراسر بت پرستی اور کفر کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اخلاقی پستی کے لحاظ سے ان ممالک کے باشندے عربوں سے بھی گئے گزرے تھے۔ غرض عرب کیا، ساری دنیا ضلالت گمراہی میں غرق تھی۔ خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی اور زبوں حالی پر رحم آیا اور اس نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو بھیجا۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا اور اس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا۔ آل اسماعیل کی ایک شاخ قریش مکہ تھے۔ 398 عیسوی کے قریب اس خاندان میں ایک جلیل القدر اور تاریخی شخص قصہ پیدا ہوا جس نے قریش کی عظمت کی بنیاد رکھی۔ اس کی 5ویں پشت میں ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلہ بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ والد مکرم
حضرت عبداللہ تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔ شادی سے چند ماہ بعد ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مکہ تشریف لے آئیں، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا، جو عرب والوں کے درمیان بہت عجیب تھا۔ اس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ دادا کی نیت بھی یہی تھی کہ ان کے پوتے کی تعریف ساری دنیا میں ہو۔ تاریخ ولادت کے متعلق مورخوں میں اختلاف ہے۔ یورپ کے ایک مشہور مورخ برسیویل 20 اگست 570 عیسوی لکھتے ہیں، لیکن علامہ شبلی نے مصر کے مشہور حیت دان محمود پاشا فلکی کی تحقیقات کی بنا پر صحیح تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی لکھی ہے۔ عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیدائش کے بعد شرفا اپنے بچوں کو کسی دیہاتی دائیا کے حوالے کر دیتے تھے، جو انہیں لے کر گاؤں میں چلی جاتی تھی۔ اس طرح کھلی ہوا میں تندرست رہنے کے علاوہ بچوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی اور وہ خالص عربی زبان سیکھ جاتے۔ چنانچہ ولادت کے 6 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد ہوئے۔ بنی سعد اپنی فصاحت میں مشہور تھے اور اکثر روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر ہمیشہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے کہ ان کی زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ نے آپ کی پرورش کی، اس کے بعد لا کر والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر انتقال فرمایا۔ والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو شروع ہی سے آپ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور نہایت شفقت سے پرورش کرنے لگے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے اور انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ آپ کی عمر 12 سال تھی کہ ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر پیش آیا۔ جدائی کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے ابو طالب آپ کو بھی ہمراہ لے گئے۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کے ایک راہب بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشین گوئی کی۔ شام کے سفر کے دوران آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی عادات و رسوم کا اچھی طرح مطالعہ فرمایا اور ان کے مشہور مقامات اور تاریخی کھنڈرات دیکھے۔ 15 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حصہ لیا جسے حرب فجار کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں ہوئی تھی، جن میں لڑنا منع ہے۔ قریش اور بنی قیس کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اگرچہ قریش سچائی پر تھے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشت و خون میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صرف دشمنوں کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ لڑائی کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ کے بعد قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں عہد کیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ میں آئے ہوئے مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے کے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی اور آپ کو اس پر اتنا ناز تھا کہ زمانہ رسالت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، اس لیے کہ ایک دفعہ پہلے بنی جرہم کے 3 سرداروں نے ایسی تحریک کی تھی، ان تینوں کے ناموں میں لفظ فضل مشترک تھا۔ خلق خدا سے انس، ہمدردی اور شفقت شروع ہوئی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شرک اور جاہلیت کی رسموں سے سخت نفرت تھی۔ شراب کبھی نہ پیتے، جھوٹ بولنا کسی حالت میں بھی گوارا نہ تھا۔ آپ کی سچائی اور امانت داری بچپن ہی میں اتنی شہرت پا گئی تھی کہ لوگ اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھتے اور آپ کو امین کے لقب سے پکارتے۔ جوان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا پاک اور آبائی شغل اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ، یمن کے متعدد سفر کیے۔ آپ کی دیانت داری کی شہرت سن کر خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، جن کا کاروبار بہت وسیع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور اس قدر محنت اور دیانت داری سے کام کیا کہ بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے، جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف سنی تھی، اب میسرہ کے بیان سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان کو کسی ایسے شریک زندگی کی ضرورت تھی جو مخلص اور امین ہونے کے علاوہ کاروبار میں بھی مدد دے سکے۔
اس لیے اپنی لونڈی کو بھیج کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے مل کر مناسب انتظام کے ساتھ شادی کرا دی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 برس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔